الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے یہ انتہائی خوش قسمتی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ میں آج ایک ایسا ویلاگ بنانے جا رہا ہوں جو میرے اپنے کلاس فیلوز کی ری یونین کے متعلق ہے، جو حال ہی میں 19 اور 20 مارچ سن 2022 کو بہاولپور میں منعقد ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو نہ صرف بہت ہی خوبصورت شکل و صورت میں تخلیق فرمایا ہے، بلکہ اس کے حسن و جمال کو دوبالا کرنے کے لیے اس میں بہت ہی پیارے پیارے رشتے بھی پیدا فرما دیے ہیں، جن کا کوئی بھی نیم البدل اور ثانی نہیں ہے۔ یقیناً ہر رشتہ اپنی جگہ پر منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتا ہے، بھلے وہ ماں باپ اور اولاد کی شکل میں ہو یا استاد اور شاگرد کی صورت میں ہو، لیکن میرے نزدیک ایک ایسا رشتہ بھی موجود ہے جو باقی تمام رشتوں سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے، بلکہ متعدد معنوں میں اپنی مخصوص انفرادیت رکھتا ہے، اور اس رشتے کو دنیا کلاس فیلو کے رشتے کے نام سے جانتی اور موسوم کرتی ہے۔ ماں باپ سلامت رہیں تو بہن بھائیوں کی توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن کلاس فیلو ایک ایسا رشتہ ہے جو زندگی میں صرف ایک مرتبہ بنتا ہے اور پھر تا حیات ہی قائم رہتا ہے۔ پھر اس رشتے کے ساتھ جڑی ہماری مشترکہ یادیں، ہمارے مشترکہ مسائل، مشترکہ دلچسپیاں اور مشترکہ اہداف ایسی انسانی ضروریات اور اقدار ہوتی ہیں جو ہمارے دل و دماغ کو ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہیں۔ یقیناً ہر رشتے میں ایک دوسرے کے اوپر حجت اور ایک دوسرے کے ساتھ امید اور توقعات جڑی اور وابستہ ہوتی ہیں، لیکن جس قدر آزادی اور دھڑلے کے ساتھ کلاس فیلوز ایک دوسرے کے اوپر حجت کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے بات منواتے ہیں، اس کا اپنا ایک منفرد ذائقہ ہوتا ہے جو شاید ہی دنیا کے کسی اور رشتے میں پایا جاتا ہو۔ 19 اور 20 مارچ سن 2022 کو قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں تقریباً 50 کے قریب ہم کلاس فیلوز کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا، جن میں ڈاکٹر عصمت بشیر، ڈاکٹر عرفان ملک، ڈاکٹر منصور عثمانی، ڈاکٹر نذیر صدیقی، ڈاکٹر منصور، ڈاکٹر خلیل الرحمان، ڈاکٹر گلریز چیمہ، ڈاکٹر راؤ خلیل، ڈاکٹر ندیم اقبال، ڈاکٹر زید محمود خان، ڈاکٹر امجد چودھری، ڈاکٹر عبدالرحمان قمر، ڈاکٹر شہزاد نصیر، ڈاکٹر ذوالفقار چودھری، ڈاکٹر نصیر، ڈاکٹر طارق محمود، ڈاکٹر یوسف قاضی، ڈاکٹر سیف الرحمان، ڈاکٹر رئیس احمد، ڈاکٹر گرمانی، ڈاکٹر اسد احمد، ڈاکٹر امجد کمال، ڈاکٹر حاجی حافظ مجید خان، ڈاکٹر ریاض احمد غزالی، ڈاکٹر سید امتیاز، ڈاکٹر تفخر گیلانی، ڈاکٹر اعجاز نسیم، ڈاکٹر عارف زیدی، ڈاکٹر رانا امجد، ڈاکٹر ظفر وصلی، ڈاکٹر رانا الیاس، ڈاکٹر رؤف غوری، ڈاکٹر خلیل احمد، ڈاکٹر محسن، ڈاکٹر معمبر، ڈاکٹر خاور اسماعیل، ڈاکٹر امتنان احمد، ڈاکٹر اطہر کمال، ڈاکٹر ریاض احمد، ڈاکٹر رؤف احمد، ڈاکٹر عاصم مٹھو، ڈاکٹر عبدالستار، ڈاکٹر رؤف راجہ، ڈاکٹر وسیم رانجھا، ڈاکٹر رفیق قریشی، ڈاکٹر ثناء اللہ لغاری، ڈاکٹر طاہر، ڈاکٹر مظہر فیض عالم، ڈاکٹر شوکت اعجاز، ڈاکٹر کلثوم صغیر، ڈاکٹر خالدہ انور، ڈاکٹر جاوید عمر خاور، ڈاکٹر جاوید انجم اور ڈاکٹر سجاد احمد موجود تھے۔
جنہوں نے 1984 سے لے کر 1999 تک قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں MBBS کی اکٹھے تعلیم حاصل کی تھی۔ QMC بہاولپور کا یہ 14واں بیچ تھا، اس لیے اسے Q14 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں، چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کم و بیش 32 سال بعد ہونے والی اس ملاقات کے وقت ہم دوستوں اور کلاس فیلوز کے کیا جذبات اور احساسات ہوں گے، اور خوشی سے ہماری آنکھوں سے جھلکنے والے آنسوؤں کی برساتیں ماضی کی کتنی خوشگوار یادوں کی کہانیاں بیان کر رہی ہوں گی۔ اس منظرنامے کی تصویر کشی تو کی جا سکتی ہے، مگر حقیقی منظرنامے کا لطف صرف انہی آنکھوں نے ہی اٹھایا ہوگا جنہیں یہ ایونٹ دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ 32 سال پہلے ہم میں سے اکثر نوجوان ہوں گے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہوں گے، جبکہ آج ڈھلتی عمر کی دہلیز پر اترتے ہوئے باپ بننے کے بعد دادا یا نانا بھی بن چکے ہوں گے یا بننے کے قریب ہوں گے، اور یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زندگی میں پھر کبھی ہمیں مل بیٹھنے کا اس طرح کا سنہری موقع بھی مل سکے گا یا نہیں۔ بہرحال زندگی امید پر قائم ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی میٹنگز گاہے باگاہے چلتی رہی ہیں، ہمیں موقع ملتا رہا ہے، لیکن ان ماضی کی میٹنگز میں دوستوں کی تعداد بہت ہی کم ہوا کرتی تھی، لیکن اب کی بار نہ صرف اندرون پاکستان بلکہ بیرونی ممالک سے بھی بہت سارے کلاس فیلوز تشریف لائے تھے۔ 2 دنوں پر محیط یہ میٹنگ ایک یادگار ایونٹ تھا جسے یاد کر کے اب بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہے، خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ اکثر دوستوں نے کالج میں جا کر اپنے کلاس رومز اور ہاسٹل میں جا کر اپنے کمروں کو دیکھا اور ماضی کی اپنی یادوں کو تازہ کیا، سڑکوں اور گلیوں پر واک کیا جہاں وہ کالج کے ابتدائی دنوں کے دوران آیا جایا کرتے تھے، جہاں وہ 30-35 سال پہلے ایک سٹوڈنٹ کی حیثیت سے وہاں سے گزرتے تھے۔ بہاولپور شہر اور نور محل کا بھی وزٹ کیا، رات کو چولستان کے سحر انگیز ماحول میں محفل موسیقی کو انجوائے کیا، لطف اندوز ہوئے۔ بہت سارے دوست اپنی فیملیز کے ساتھ بھی تشریف لائے تھے، جس سے ان کی اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ محبت، الفت اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایونٹ نہیں تھا بلکہ یاد ماضی کو تازہ کرنے کی ایک شعوری کوشش تھی، جس کے لیے ڈاکٹر نعیم بھائی جان نے ایک لمبی مہم چلائی، جبکہ ڈاکٹر راؤ خلیل صاحب اور ڈاکٹر عارف زیدی صاحب نے اپنی کمال انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے حق میزبانی ادا کیا۔ امریکہ سے خاص طور پر شرکت کرنے کے لیے آنے والے ہمارے کلاس کے CR ڈاکٹر خاور صاحب نے ہاتھ میں سٹک پکڑ کر 30 سال بعد بھی یہ باور کرایا کہ وہ قائدانہ صلاحیتوں سے آج بھی بہرور ہیں۔ ڈاکٹر میاں طاہر صاحب نے ماضی کی یادوں کو جس طرح تازگی بخشی وہ بھی صرف ان ہی کا کمال تھا۔ پچھلے 30 سالوں کے دوران ہمارے جو کلاس فیلوز اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جب ان کی تصویریں اور ان کے نام ہمارے سامنے آئے، میاں طاہر صاحب نے جب یہ کوشش ہمارے سامنے پیش کی تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ ہمارے وہ کلاس فیلوز جو ہمیں اب تک چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان میں ڈاکٹر نوید احمد صاحب، ڈاکٹر انوار الحق صاحب، ڈاکٹر حمیرہ رضوی صاحبہ، ڈاکٹر راؤ غلام نازک صاحب، ڈاکٹر طارق رضوی صاحب، ڈاکٹر شاہد جٹ صاحب، ڈاکٹر انور چودھری صاحب، ڈاکٹر جنید مرحوم صاحب، ڈاکٹر افتخار ایفی صاحب، ڈاکٹر شعیب عالم صدیقی صاحب، ڈاکٹر مسرت صاحب، ڈاکٹر عبدالستار صاحب، ڈاکٹر حماد مجاہد صاحب، ڈاکٹر صفدر جویا صاحب،
ڈاکٹر نورین مرحومہ صاحبہ، ڈاکٹر سلطان احمد قریشی صاحب، ڈاکٹر اختر بنگالی صاحب، ڈاکٹر ارشد بی اے صاحب شامل ہیں۔ یہ منظر بہت ہی دیدنی تھے اور جذباتی کیفیت ہر ایک انسان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ کیسے کیسے پیارے لوگ اپنے پیاروں کو چھوڑ کر منو مٹی تلے خود تو سکون کے ساتھ جا کر سوئے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پیچھے رہ جانے والے ان کے ورثاء اور ہمارے جیسے کلاس فیلوز آج درد، کسک اور تکلیف کی کیفیت سے دوچار ہیں۔ اس کا اندازہ شہر خموشاں کے ان مسافروں کو کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے یہ کلاس فیلوز جو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں، وہ آج جہاں بھی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ وہ آسودگی اور چین کی نیند سو رہے ہیں۔ بہت سارے دوستوں نے زمانہ طالب علمی کے دوران کی تصاویر شیئر کی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہیں، جنہیں دیکھ کر ہمارا تابناک ماضی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز اور قوم کے مستقبل کے لیے ایک امید ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپنی فیملی اور قوم کی امیدوں پر بحیثیت ڈاکٹر ہم کیسے پورا اتر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے ہمیں ڈاکٹر بنا کر ایک مسیحا کا نام دیا ہے، ایک مسیحا کا عنوان دیا ہے، جو معاشرے میں صدیوں سے عزت اور احترام کی علامت سمجھا جاتا ہے، جس کا کام دکھی انسانیت کی خدمت اور اس کے دکھ درد کا مداوع کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آج کے معاشرے اور سماج میں لوگ ہمیں واقعی ایک مسیحا سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے دکھ درد کا مداوع سمجھتے ہیں، ہمیں اپنے درد کی تریاق سمجھتے ہیں، یا خدا نخواستہ ہمیں کسی اور نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ہمیں خود کرنا ہوگا۔ آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں ہمارے باقی کلاس فیلوز بھی اسی طرح کے ایونٹ میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شامل ہو کر نہ صرف خود خوشیاں سمیٹیں گے بلکہ باقی کلاس فیلوز میں بھی خوشیاں بانٹیں گے۔ آنے والا کل کس نے دیکھا ہے، اس لیے آج کو ہی حاصل زندگی سمجھیں، اور جب بھی کوئی پروگرام بنے تو سبھی دوست اور کلاس فیلوز اس پروگرام میں شرکت کر کے ایک دوسرے کے لیے خوشیاں بانٹنے والے بن جائیں۔ یقین جانیے جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں وہ نہ صرف لمبی عمر پاتے ہیں بلکہ خود بھی ہمیشہ خوش و خرم رہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی یہ جو ڈاکومنٹری ہے، جو میں نے بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ اور بہت ہی پیار کے ساتھ لکھی ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، وہ نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے جذبات کی حقیقی معنوں میں یہ ترجمان بھی ثابت ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس طرح کا جب کوئی اور ایونٹ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں اسی طرح پیش کرتے رہیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ڈاکٹر فروخ گلزار صاحب کا گانا پیش کرنے جا رہا ہوں، جو انہوں نے اس موقع پر بہت ہی محبت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ زمانہ طالب علمی میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہر محفل میں ڈاکٹر فروخ بھائی جو گانا گایا کرتے تھے ہم سب انجوائے کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کا یہ گانا بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اب آپ گانا سنیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔ نہ عمر کی سیما ہو، نہ جنم کا ہو بندھن،
جب پیار کرے کوئی تو دیکھے کیول من، نئی ریت چلا کر تم یہ ریت امر کر دو، سنگیت امر کر دو، میری پریت امر کر دو، ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو، بن جاؤ میت میرے، میری جیت امر کر دو، آکاش کا سونا پن میرے تنہا من میں، پائل چھنکاتے تم آ جاؤ جیون میں، سانسیں دے کر اپنی سنگیت امر کر دو، سنگیت امر کر دو، میری پریت امر کر دو، جگ نے چھینا مجھ سے مجھے جو بھی لگا پیارا، سب جیتا کیے مجھ سے، میں ہر دم ہی ہارا، تم ہار کے دل اپنا میری جیت امر کر دو، سنگیت امر کر دو، میری پریت امر کر دو، ہونٹوں سے چھو لو تم میرا گیت امر کر دو، بن جاؤ میت میرے، سنگیت امر کر دو۔